بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو the show. صاحبوں, I have a good news and a bad news. Which one you want first? بیڈ نیوز نہیں, میں آپ کو گڈ نیوز پہلے دیتا ہوں. دیکھیے, گڈ نیوز یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اجازت دی ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اپنے امیدواروں کا انتخاب کر سکتے ہیں. یعنی وہ جو الیکشن میں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ جو ہیں کس کینڈیڈیٹ کو دینے چاہیے, کس امیدوار کو دینے چاہیے, اس کا فیصلہ وہ کر سکتے ہیں. یہ تو ہے گڈ نیوز. اچھا, بیڈ نیوز کیا ہے؟ دیکھیے, اتنے بڑے پیمانے پہ آروز جو ہیں ان کے باقاعدہ دھاندلی کے لیے ٹریننگ کی گئی ہے, اور ان کے ساتھ الیکشن کمیشن ملا ہوا ہے, اور اندرون خانہ ملینز آف ووٹ کریٹ کیے جا رہے ہیں. آج تو کمپیوٹر ہے نا, آپ ایک نام, آپ بہت سارا کام جو ہے, بہت ساری ٹائپ, بہت سارے کام چند منٹس میں کر سکتے ہیں. تو بڑے پیمانے پہ اندر دھاندلی کی چیزیں تیار ہیں. اب اس دھاندلی سے آپ کیسے بچیں گے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن اور ساری بیوروکریسی جو ہے وہ یکجان دو قالب والی بات ہے, اور ان کی تیاری مکمل ہے. اس سے کیسے بچیں گے, اس پہ آپ کو ضرور غور و فکر کرنا چاہیے. اچھا صاحب, آنے والے یہ جو ویک ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور 10 جنوری جو ہے نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں کہ اس دن سارے جتنے امیدوار ہیں ان کی اسکروٹنی کرنے کے بعد ان کی لسٹ لگ جائے گی, اور یہ دھڑا دھڑ یہ پی ٹی اے کے جو امیدوار ہیں ان کے نام کینسل کر رہے ہیں, آبجیکشن اٹھا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس دن جو لسٹ لگتی ہے اس میں کتنے امیدوار جو ہیں وہ یہ نکال دیتے ہیں, اور کیا خانہ خرابی کر سکتے ہیں یہ آروز اور یہ الیکشن کمیشن والے. یہ وہ کر رہے ہیں, کھل کے کر رہے ہیں نا. اب 10 تاریخ کو جو لسٹ لگے گی, جو فائنل لسٹ ہے, وہ بہت اہم دن ہے, ایک بات. اور دوسرا اہم واقعہ جو وقوع پذیر ہوگا نیکسٹ ویک, وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں 3 یا 5 رکنی پینل جو ہے وہ توشہ خانہ کا جو فیصلہ ہے اس فیصلے کو معطل کرنے کے لیے آپ اپنی گزارشات دے گا. اب دیکھنا یہ ہے, امتحان قاضی فائز عیسیٰ کا ہے کہ وہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, مظلوم کے ساتھ ٹھہرتے ہیں, یا ظالم کے ساتھ دیتے ہیں, بے ایمان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, پاکستان کا مستقبل برباد کر دیتے ہیں, یا اپنے ایمان کی خاطر جو ہے وہ حسین کے افکار کی طرح قائم رہتے ہیں. اب یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. چند ماہ اور ہیں, اگر یہ اچھا فیصلہ کر جائیں تو ساری زندگی تاریخ میں زندہ رہیں گے, اور اگر انہوں نے بددیانتی کی تو ساری زندگی تاریخ میں ان کو گالیاں پڑتی رہیں گی. یہ بڑی obvious سی, مطلب سمپل سادہ سی بات ہے. اچھا صاحب, آپ نے دیکھا کہ کل جس طرح پریس کانفرنسز کی ہیں ملا جی نے, شہباز شریف, جہانگیر صاحب, ایسا لگ رہا تھا جیسے بقرعید پر جو جانور آپ لاتے ہیں قربانی کے لیے, تو وہ قربانی سے ایک دن پہلے بہت چیخنا شروع کر دیتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے تھے کہ صاحب ان کو چھریاں نظر آنے لگی ہیں اس لیے یہ چیختے ہیں. ویسے ہی چیخ رہے تھے. ذرا تصور کیجئے کہ شہباز شریف ایک بکرا ہے, جہانگیر ترین ملا جی, اور یہ سب چیخ رہے ہیں, بالکل بکروں کی طرح چیخ رہے ہیں. کیوں؟ انہیں 8 فروری نظر آ رہا ہے کہ اس دن قوم جو ہے وہ ان کو چھوڑے گی نہیں, اور یہ ان کو احساس ہے, ان کی روح میں یہ احساس اتر گیا ہے. اچھا, ایک جو اور بڑی چیز ہو گئی ہے ان کے لیے اور عاصم منیر اور ہم نوا کے لیے, کہ ہم دھاندلی کسی بھی پیمانے پہ کر لیں, کسی بھی پیمانے پہ کر لیں, شکست ہی مقدر بنتی ہے. جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے. جس انداز سے بھی دھاندلی کر لیں شکست ان کی بن رہی ہے. بھائی اس کے فیصلے جو ہیں نا وہ اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں کہ آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ ملا جی جو تھے وہ بہت ناراض تھے. ملا جی نے کہا, مدظ اللہ علیہ حضرت فضل الرحمن صاحب نے فرمایا کہ غضب خدا کا
ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اور برف باری ہو رہی ہے اور ان کو الیکشن کی پڑی ہے. غضب خدا کا. مطلب الیکشن سب بند کیجئے. اب آپ لوگ دیانتداری سے مجھے سوچ کے بتائیے اور اس بات کو شیئر کیجئے گا کہ ملک میں کس درجہ دہشت گردی ہے اور کب نہیں تھی، کس درجہ برف باری ہو رہی ہے سارے ملک کے اندر، موسم کتنا خراب ہے. یہ آپ جہاں جہاں میرا پروگرام دیکھتے ہیں آپ اس کو خود آبزرو کر لیجئے کہ ملا جی کا جو ہے مدظ اللہ علیہ جو ہے وہ صحیح فرما رہے ہیں یا دروغ گوئی سے کام لے رہے ہیں، نہیں جھوٹ سے کام لے رہے ہیں. اچھا جناب شہباز شریف صاحب نے بھی ایک سوال اٹھایا ہے. واہ واہ واہ. شہباز شریف صاحب نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت کی ہے اور ان کو بلے کا نشان کیسے واپس کیا، اور یہ پشاور کورٹ گئے کیسے. اب پشاور کورٹ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے. اچھا دیکھیے، ان صاحب نے نہ تو آئین پڑھا ہے نہ یہ قانون جانتے ہیں. انہوں نے ایک ایسا سوال اٹھا دیا کہ اب ذرا اس کو ذرا گہرائی میں اتر کے دیکھنا پڑے گا. دیکھیے ایسے امور، ایسے قومی امور جو وفاق کی سطح پر ہوں، چاروں صوبوں سے ریلیٹڈ ہوں، ایسے امور، ایسے معاملات، ایسے ڈسپیوٹ جو چاروں صوبوں سے متعلق ہوں، ان کو چاروں صوبوں کی کسی بھی ہائی کورٹ میں آپ چیلنج کر سکتے ہیں. پھر وہاں سے وہ سپریم کورٹ چلا جائے گا. تو اگر کسی کو اپیل کرنی ہوگی تو اب بتائیے، اگر پشاور ہائی کورٹ نے یہ بیان یہ دیا، فیصلہ دیا، تو اس میں کیا برائی کی، اور یہ فرما رہے ہیں کہ یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہوا ہے. دیکھیے ان کو، حضرت کو 4 شادیاں کرنے کے بعد بھی سوال پوچھنا نہیں آیا. ان کو یہ نہیں پتہ چلا کہ بیوی کے سامنے اور ڈیبیٹ میں جب آپ کر رہے ہو، کہیں آرگومنٹ دے رہے ہو، تو ایسے سوالات نہ پوچھئے گا جن سے مزید سوالات ابھرے اور آپ کے خلاف جاتے ہوئے سوالات ابھرے. وہ سوالات دور رکھیے. ان کو اس کا علم نہیں ہوا 4 شادیاں کرنے کے بعد بھی کہ ایسے موقع پہ ایسے سوالات نہیں کرتے. اچھا دیکھیے، بات یہ ہے صاحب، بات یہ ہے کہ جواب دینے کے لیے تو انسان کو نالج درکار ہوتی ہے اور سوال اٹھانے کے لیے عقل درکار ہوتی ہے. آپ اپنے سوالوں سے پہچانے جاتے ہیں. جب کوئی سوال پوچھتا ہے نا تو پتہ چل جاتا ہے ان کا علم کس لیول پر ہے، ان کی آبزرویشن کیا ہے، یہ کہاں سے آ رہے ہیں، کس کا مفاد عزیز ہے، ان کی سوچ کیا ہے. یہ سب تعین جو ہوتا ہے وہ جواب سے زیادہ سوال سے ہم اخذ کرتے ہیں. اچھا ان کو دیکھیے، اب تک یہ خیال یا یہ چیز نہیں سیکھ پائے ہیں کہ کب سوال کرنا ہے، کیا سوال کرنا ہے، اور سوال کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا. اچھا خیر، یہ ان کا معاملہ ہے، یہ جانیں. اور انشاءاللہ تعالی وقت جو ہے وہ ان کو سبق سکھا رہا ہے اور سکھائے گا. ایک آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب میں آپ سے اسٹریٹ بات کہہ دوں. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ ہم سیاسی، معاشی، اخلاقی ہر میدان میں زوال کا شکار ہیں. یہ الیکشن، جمہوریت، یہ سب دھوکہ ہے. یہ جرنیل، ججز، جرنلسٹ، سیاستدان، بیوروکریٹس زیادہ تر مفاد پرست اور وطن فروش لوگ ہیں زیادہ تر. دیکھیے جمہوریت تو ایک بڑی صاف ستھری سوچ ہے نا. کہتے ہیں نا کہ رول بائی دا پیپل. یہاں تو رول بائی دا کروکس ہے. اس ملک میں رول بائی دا پیپل نہیں ہے، رول بائی دا کروکس. اور ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں بائی دا ہوک اور بائی دا کروک. یہ رولر ہیں آپ کے سب بدماش لوگ. ہر شعبے میں یہ آپ کو مل جائیں گے اور اتنی بڑی تعداد میں مل جائیں گے کہ یہ ملک کا خانہ خراب کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. اچھا جب یہ کسی معاشرے میں یہ ایسے لوگ ناخواندہ ہوں، قوت پسند ہو، شہوت پسند ہو، دولت پسند ہو، تو پھر اونچی سے اونچی حرکت جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، ایسے لوگ، اور یہ کر رہے ہیں. اب طاقتور حلقے عمران خان کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے، جھٹکے دینے کے لیے کیا کر رہے ہیں
کہ شوکت خانم کا فنڈ ریزنگ ڈنر ہونے والا تھا، اس کو کینسل کر دیا. اب اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں. دیکھیے عمران خان کی ماں اللہ انہیں جنت نصیب کرے، بلند مقام دیا ہوگا ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے، کہ اس میں ان کا علاج تو نہیں کر رہا ہے عمران خان، وہ تو جا چکی ہے. یہاں تو قوم کی دوسری ماؤں، بیٹوں، بیویوں، بچوں، سب کا علاج ہوتا ہے اور مفت علاج ہوتا ہے. میں یہاں سے بہت سارے ڈاکٹرز دوست وہ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھا، جو یہاں کے ہاسپٹلس میں کام کرتے ہیں، جب وہاں پہنچے اور وہاں کیا دیکھ کر آئے اور اتنی رقم کیوں دے کر آئے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں اس اسٹینڈرڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ ایک بیڈ پہ ایک ایسا مریض لیٹا ہے جو بہت پیسے والا ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، اور اس کے برابر میں سائڈ بائی سائڈ ایک بچہ لیٹا ہوا ہے جس کے گھر والوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو بھی وہی فیسلٹیز دی جا رہی ہیں جو پیسے والے کو دی جا رہی ہیں، اور اس کو خبر تک نہیں ہے کہ یہ برابر میں کون لیٹا ہے، اس نے کتنے پیسے دیے. دیکھیے اس دنیا میں خدا کرے اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے ان سب سے جو یہ ظلم کر رہے ہیں. کینسر ایک ایسا موذی مرض ہے صاحب، جب اس کی ڈائگنوز ہونا اور بتایا جائے کسی کو کہ آپ کو کینسر ہے تو چیخیں نکل جاتی ہیں انسان کی. یہ اتنا مہنگا مرض اس کا علاج ہے، اور صرف پوری دنیا میں امریکہ تک میں اس کا اتنا مہنگا علاج ہے کہ بہت کم لوگ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں. اور اس نے ایک ایسا چیلنج لے لیا تھا، وہ تو ایسے ہی چیلنج لیتا ہے عمران خان ہمیشہ، جو ناقابل یقین ہو، پھر رب اس کی مدد کر کے ان کو قابل یقین بنا دیتا ہے. اور اللہ کرے کہ اب یہ پاکستان کو جس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے وہ بھی ہو جائے، وہ بھی قابل یقین ہو جائے. دیکھیے آج پاکستان میں میرے خیال میں 700-800 ہاسپٹل ہوں گے، جس میں اگر آپ کلینکس کو بھی جمع کر لیں بلکہ اتنے بھی نہیں ہوں گے. 25 کروڑ لوگوں میں ایک بیڈ کے لیے میں نے پڑھا تھا 12,000 لوگ لائن میں ہوتے ہیں. اگر اس کو آپ ڈیوائیڈ کر دیں ایک بیڈ کے لیے کتنے مریض ہوتے ہیں. ایک دن میں 100 بچے ڈائریا سے جہاں مر جاتے ہیں، 5 لاکھ عورتیں جہاں پہ بچہ جننے وقت مر جاتی ہیں، وہاں پہ ایک فری کلینک ہے کینسر کا جیسے موذی مرض کا، اور اس نے ایک نہیں 3 قائم کر دیے. لاہور سے ابتدا کی اور اب کراچی تک پہنچ گیا. اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. صحت کارڈ انہوں نے لوگوں سے چھین لیا. میں نے اکثر ٹی وی پہ سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں میری ماں بچ گئی کیونکہ وہ 10 لاکھ روپے کہاں سے لاتا علاج کے لیے. اور وہ صحت کارڈ اس نے کہا تھا مریم نے، میں نے وہ سنی تھی اس کی وائس، کہ نہیں اس کو بند کریں، اس کی وجہ سے اس کی بہت وہ ہوتی ہے، شہرت ہوتی ہے. یار یہ لوگ، یہ منحوس لوگ اب یہ کام کریں گے کہ یہ وہ ہاسپٹل اب اس پہ ڈاؤٹس پیدا کرتے ہیں. دیکھیں وہاں کا خرچہ، لطیف کھوسا صاحب بتا رہے تھے کہ 1 مہینے کا 9 ارب روپے کا اس کا خرچہ ہے. یہ جو مریض ماشاءاللہ صحتیاب ہو کے جاتے ہیں جن کا علاج ہوتا ہے، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، کروڑوں روپے ایک مریض پر. یہ کوئی آسان مرض تھوڑی ہے. اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، اس کی ریپوٹیشن اس کی وجہ سے قائم ہے، اس کو یہ تاراج کرنا چاہتے ہیں صرف اپنے انات کے لیے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ دکھائے یا راہ سے ہٹا دے ہمیشہ کے لیے. آج مجھے اور آپ کو جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کے ساتھ کھڑے ہوں. اس وقت کوئی بہانہ نہ بنائیے گا کیونکہ غریب بہت پریشان ہے. دیکھیے کینسر جیسا مرض ڈائگنوز ہو جائے، گھر میں غربت ہو، نوکری ہو نہیں، پیسے ہو نہیں، اور اوپر سے یہ شہباز شریف اور ملا جی اور فلاں فلاں اور فلاں جنرل یہ کہیں گے اس کا ہاسپٹل ہی اڑا کے رکھ دو، اس کو بدنام کر دو. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا. رائے عامہ کا جو سرکل ہے نا اس کو بڑھائیے. جو بھی پاکستان کے حق میں بات کرتا ہو اس کو شیئر کیجیے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے گا. ہمارا چینل ہے فائق صدیقی شو، اگر آپ سبسکرائب کریں تو بہت اچھی بات ہے، اور وہ بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا. اس کی وجہ سے آپ کو بر وقت نوٹس ملتے رہتے ہیں کہ ہماری نیکسٹ ویڈیو کب آ رہی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.